السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف اور توصیف، حمد اور ثنا، عظمت اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس بابرکت مجلس کو برپا کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور اس مجلس کو قیامت کے دن ہمارے ثواب کے پڑرے میں وزندار بنائیں۔ آج کی اس مجلس کا عنوان آپ لوگوں کے علم میں ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور سیرت کے خاص گوشے پر بیان کرنے اور سننے کے لیے، اور سیرت کا وہ خاص گوشہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں۔ مستقل بہت دنوں سے جو احباب یہاں پر آف لائن یہاں اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں ہال کے اندر، اور جو احباب آن لائن ہم کو سنتے رہتے ہیں، ان کی طرف سے ایک زمانے سے یہ تقاضا تھا کہ اس موضوع پر آن لائن دروس کا سلسلہ شروع کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس درس کی آج پہلی کڑی ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا بیان کرنا یہ صحابہ اور سلف کی سنت ہے۔ حضرت علی ابن حسین ابن علی جو کہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ایسے سکھاتے تھے، کنا نعلم المغازی والسرایا، ہم اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی جنگوں، اللہ کے نبی کے غزوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرایا کی تعلیم ایسے دیتے تھے کما نعلم القرآن، جیسے کہ ہم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے ابتدائی زمانہ میں جو لفظ استعمال کیا جاتا تھا وہ مغازی یعنی غزوات، تو مغازی بول کر کے سیرت مراد لیا جاتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کا جو پورا دور گزرا ہے وہ 80% غزوات پر ہی مشتمل ہے۔ اس لیے جب آپ سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہجرت کے بعد کی جو واقعات ہوتے ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہی کے بیان پر بیشتر حصہ مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد کیونکہ ایک اسلامی ریاست بن گئی، اب ایک اسلامی جب ریاست بن گئی، ایک اسلامی دولت بن گئی، مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک مقام آ گیا، ان کی ایک سوسائٹی بن گئی، تو ہر ریاست کا بنیادی تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا دفاع تیار کیا جائے، ہے نا۔ اس لیے دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہوتی ہیں ان کا ایک ڈیفنس کا شعبہ بھی ہوتا ہے، بغیر ڈیفنس کے شعبے کے تو کوئی حکومت نہیں ہوتی ہے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو کیونکہ کوئی اسلامی حکومت نہیں تھی، کوئی اسلامی ریاست نہیں تھی، اس لیے مکہ میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاد فرض نہیں کیا گیا۔ بعض لوگ اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ مسلمان بہت کمزور تھے، اس وجہ سے مکہ میں جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، حالانکہ بات وہ نہیں ہے۔ مسلمان مکہ میں کمزور ہوتے تو بھی اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دیتا، اللہ تعالیٰ کمزوروں کی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ مکہ میں کیونکہ کمزور تھے اس لیے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ مکہ میں جہاد کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کوئی اسلامی سوسائٹی، کوئی اسلامی ریاست نہیں تھی۔ مدینہ آئے تو ایک اسلامی ریاست بن گئی، ایک عدالت کا نظام بن گیا، ایک سماج بن گیا مسلمانوں کا۔ اب جب ایک ریاست بن گئی ہے، ایک اسٹیٹ بن گیا ہے مسلمانوں کا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو بہت ساری شعبے، اس میں سے ایک اہم شعبہ کیا تھا؟ دفاع کا شعبہ، ڈیفنس کا شعبہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج تشکیل دی، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تھے، لیکن قریش کے ساتھ جو مارکا تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا۔ قریش جو ہے وہ مسلسل مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح کا ایذا تکلیف پہنچانے کے لیے لگے ہوئے تھے، اور وہ ایسے مسلمانوں کو آسانی سے ہاتھ سے چلے نہیں جانے دیتے۔ ان لوگوں نے تو مسلمانوں کو حبشہ میں بھی نہیں چھوڑا، اور باقاعدہ اپنا ایک وفد بھیجا تاکہ حبشہ میں جو مسلمان ہجرت کر کے گئے ہیں ان کو واپس لے کر کے آئے، تو مسلمانوں کو کیسے چھوڑ دیتے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغاز میں جب مدینہ آئے ہیں تو اتنا خطرہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کہ باقاعدہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرا دیا کرتے تھے۔ بعد میں یہ پہرا اللہ تعالیٰ نے اپنا جب وعدہ کیا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے تو وہ پہرا ہٹا دیا گیا، ورنہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہرا دیا کرتے۔ تو باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی
کوشش کی گئی, پوری پلاننگ کی گئی, تو جنگ کا آغاز تو ہو چکا تھا, اور کیونکہ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا تو اب دونوں طرف سے ڈیفینس کے لیے اور مقابلے کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی تھیں. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا آغاز ہوا. پہلے مسلمانوں کو اجازت جو ہے جنگ کی دی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ظلم جن کے اوپر کیا گیا ہے, اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے کہ اب وہ ظالموں سے قتال کریں. اللہ رب العالمین نے یہ دین بلند کرنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ یہ سارے ادیان پر غالب آ جائے, اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اب وہ کافروں کے خلاف تلوار اٹھائیں. 13 سال کا لمبا عرصہ گزرا تھا جب زبان سے, حکمتوں سے, مصلحتوں سے دعوت کے جو طریقے ہو سکتے تھے آزما کر دیکھ لیے گئے تھے, لیکن اب صورتحال اس طرح کی پیش آ گئی تھی کہ مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے واقعے میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پلاننگ کی, مدینہ آتے ساتھ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا, مسجد بنائی, مسلمانوں کے درمیان مواخات کرائی. مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیاریاں کی اس میں سے ایک بہت اہم تیاری کیا تھی, قریش کے لوگوں کا جو اکانومی تھی وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی تھی تجارت پر. قریش کے لوگ جو تھے وہ کسان نہیں تھے نا, قریش کے لوگ زیادہ تر تاجر پیشہ لوگ تھے, اور ان کی تجارت قرآن مجید نے فرمایا نا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اس میں سیرت جب ہم بیان کرتے ہیں نا تو سیرت اصل میں قرآن کی تفسیر ہے, کیونکہ بندہ جب تک کہ قرآن نہیں سمجھے, جب تک سیرت نہیں سمجھے گا اس کو قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. تو یہ ایلاف قریش والوں کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی تھی, تجارت کے سفر وہ آسانی سے کر لیتے تھے. رحلۃ الشتاء والصیف, ٹھنڈی میں بھی سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں بھی سفر کرتے تھے. ٹھنڈی میں وہ حبشہ کی طرف جاتے تھے اور گرمیوں میں وہ شام جو اس زمانے کا تھا رومن امپائر, تو شام سے وہ تجارت کرتے تھے, یہاں سے کچھ سامان لے کر کے جاتے تھے, بیچ کر کے وہاں سے کچھ سامان لے کر کے آتے تھے. تو قریش والوں کا بیسک جو کام تھا وہ کیا تھا, تجارت تھا. اور کیونکہ قریش کے لوگ مکہ کے رہنے والے تھے, مکہ میں کعبہ تھا, کعبہ میں ہر قبیلے کا بت رکھا ہوا تھا, ہر مشرک قبیلہ حج کرنے کے لیے مکہ آتا تھا, تو اس لیے قریش والوں سے کوئی دشمنی مول نہیں لیتا تھا. تو ان کے لیے آسانی ہو گئی تھی کہ ان کے قافلوں پر کوئی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا تھا, ورنہ وہ صحرا کا علاقہ تھا, اور جو صحرا کا کلچر ہوتا ہے نا ڈیزرٹ, اس میں کیا ہے جنگل کا قانون چلتا ہے, لوگ لوٹ مار کرتے ہیں, قبیلے ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے تھے, اور قافلے جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہوتے تھے, راستے میں ان کو لوٹ لیا جاتا تھا. جو قزاق ہوتے تھے نا, صحرائی قزاق ڈاکو, وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. پر قریش کے تجارتی قافلوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. کیوں؟ کیونکہ قریش کے لوگ سرداری ان کو حاصل تھی. اور کیوں سرداری حاصل تھی؟ کیونکہ کعبہ کی متولی یہ لوگ تھے, اور کعبہ میں ہر قبیلے کا بت رکھا ہوا تھا, اور ان بتوں کی حفاظت گویا کہ قریش کے لوگ کرتے تھے. تو قریش کے لوگوں کو ایک مذہبی قیادت حاصل تھی. تو اللہ نے اسی احسان کا ذکر سورہ قریش میں فرمایا کہ تمہارے لیے جو صحرا کے علاقوں میں سفر آسان ہو گیا, وہ کیوں آسان ہو گیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے آسان کیا. یہ کعبہ کی تولیت اللہ رب العالمین نے تمہارے ہاتھ میں دی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جو بہت سارے کام کیے, اس میں سے ایک کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مکہ سے شام جانے کا جو راستہ ہے وہ مدینہ کے قریب سے ہو کر کے گزرتا تھا. اب دشمن سے مقابلہ کرنا ہے تو اس کی ایک اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, اس کی اکانومی پہ حملہ کرو, ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک بات ہم کو کیا پتا چلتی ہے, دشمن کو آپ کو ہر سطح پہ کمزور کرنا ہے. دشمن آپ کی جان لینے کے در پہ ہے نا. اکانومی میں اگر آپ کو دشمن مضبوط ہو گیا تو اس کا پیسہ کہاں خرچ ہوگا, آپ کی تباہی پہ خرچ ہوگا, آپ کے خلاف ہتھیار خریدے جائیں گے. مکہ عرب کے اندر بہت زیادہ ہتھیار نہیں بنتے تھے, بیشتر ہتھیار جو ہے نا وہ باہر سے امپورٹ کرتے تھے. خاص طور پہ تلواریں جو ہے وہ کہاں سے منگائی جاتی تھی, ہندوستان سے منگائی جاتی تھی. آپ عربی شاعری میں پڑھیں گے نا, ہندوستانی تلواروں کی بہت تعریف ملے گی, سیف ہندی. ایسے ہی الگ الگ علاقوں سے زرہیں عرب والے کے لوگ نہیں بناتے تھے, زیادہ تر زرہیں باہر سے خریدی جاتی تھی. تو دشمن کی اکانومی اگر مضبوط ہو گئی تو اس اکانومی کے مضبوط ہونے کا نقصان کس کو ہوگا, آپ کو ہوگا. اور اس کے بعد ایک بات یہ بھی تھی بہت اہم, جو میں نے پچھلے ہجرت کے درس میں بھی آپ کو بیان کی تھی, کہ مسلمان جب ہجرت کر کے آنے لگے ہیں تو مسلمان بڑی مشکل سے تو اپنی جان بچا کر کے آئے تھے, تو اپنا مال, اسباب, جائیداد, کاروبار سب مکہ میں چھوڑ کر کے آ گئے تھے. اور وہ سب اس پر کس نے قبضہ کر لیا تھا, مکہ کے مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا. حتیٰ کہ بعض لوگوں کا تو باقاعدہ مال لوٹا گیا تھا. جیسے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے بتایا تھا نا, کہ جب وہ جانے لگے تو لوگوں نے کہا تم آئے تھے تو بہت غریب تھے, اب اتنا پیسہ کما کر کے جا رہے ہو, ایسے تو نہیں جانے دیں گے تم کو. حضرت صہیب ان کا معاملہ سمجھ گئے اور کہا کہ اچھا بتاؤ, اگر میں تم کو اپنا پیسہ دے دوں تو مجھے جانے دو گے؟ تو کہا ہاں. تو کہا دیکھو فلاں فلاں مقام پہ میری جائیداد گڑی ہوئی ہے, جاؤ نکال لو.
اور پوری اپنی جو زندگی بھر کی کمائی تھی وہ دے دی, جان بچا کر کے آ گئے. اللہ نے فرمایا کہ صہیب نے بہت فائدے والا سودا کیا ہے, ہاں بہت فائدے والا. تو یہ اپنا مال, اپنی جائیداد جو چھوڑ کر کے آئے تھے, قریش کے لوگوں نے کیا کیا, اس پر قبضہ کر لیا. اس لیے قریش والوں کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف نکلا, جس میں بہت سارا مال تو خود قریش والوں کا تھا اور بہت سارا مال کس کا تھا, وہ جو انہوں نے مسلمانوں سے لوٹا تھا. تو اللہ کے نبی نے اسٹریٹجی بنائی کہ اب ان کے قافلوں پر حملہ کریں گے, ان کی طاقت کو کمزور کریں گے, ان کا مال لوٹیں گے, کیونکہ ایک تو ہمارے دشمن ہے. اب یہ جنگ کی حالت ہے نا, جنگ کی حالت میں تو دشمن کے ساتھ جیسے اس کی جان حلال ہے ویسے اس کا مال حلال ہے. اور پھر یہ کہ یہ بہت سارا مال جو ہے وہ کس کے لیے, کس کا تھا, خود مسلمانوں کا لوٹا گیا تھا. اسی لیے باقاعدہ لوگوں نے بیان کی کہ اتنا بڑا تجارتی قافلہ تھا کہ ایسے تجارتی قافلے کی تاریخ میں, ان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. 1000 اونٹ تھے, آپ سمجھ سکتے ہیں 1000 اونٹوں پر یہ پورا تجارتی سامان لدا ہوا تھا. علماء نے بتایا کہ 50,000 دینار کے قریب مالیت کا سامان تھا, اور 50,000 دینار کو اگر کنورٹ کیا جائے تو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ 262 کلو سونا, 262 کلو سونے کے برابر اس کے اندر, کلو بول رہا ہوں, کلو کتنا ہو جائے گا 262 کلو سونا. ہاں آپ اس زمانے کے حساب سے اندازہ لگا سکتے ہیں, جبکہ سونا جو ہے اس زمانے کا بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا. تو 262 کلو سونے کے برابر سرمایہ تھا. قریش کے تقریباً ہر گھر کے آدمی نے اس میں انویسٹمنٹ کیا تھا. اکثر قریش کا جو تجارت وہ کیا تھا, انویسٹمنٹ تھا نا, وہ تجارتی قافلوں کو پیسہ دیتے تھے اور تجارت میں ہی انویسٹمنٹ کرتے تھے. اچھا, تجارت ان کی چلتی بھی اس لیے بہت زیادہ تھی کیونکہ یہ کعبہ کے متولی تھے. تو جب حج کا سیزن آتا تھا تو پورے عرب کے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے, اور اس میں کیا ہوتا تھا, بڑے بڑے بازار اور میلے لگتے تھے, 3 بہت بڑے بڑے میلے لگتے تھے, اور اس میں ان کی تجارت کافی ہوتی تھی. تو بہرحال یہ اتنا بڑا قافلہ جو ہے ابو سفیان لے کر کے نکلے, کیا کرنے کے لیے, شام کا سفر کرنے کے لیے نکلے, تاکہ وہ وہاں سے اس سامان کو سب بیچ کر کے اور تجارتی سامان لے کر کے واپس لوٹیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ اس قافلے پر حملہ کرنا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 200 صحابہ کے ساتھ جب پہنچے تب تک کہ وہ قافلہ نکل چکا تھا. یہ قافلہ ایک آسان ٹارگٹ تھا, کیونکہ صرف اتنے سارے مال کی حفاظت کے لیے صرف 40 سوار ان کے پاس تھے. تو یہ ایک آسان ٹارگٹ تھا. اللہ کے نبی ہم 200 لوگوں کو لے کے نکلے, لیکن وہ قافلہ نکل چکا تھا. اچھا, جو مکہ کے مشرک تھے ان کو بھی اندازہ تھا کہ ہمارے قافلوں پر مسلمان حملہ کر سکتے ہیں, کیونکہ مدینہ جو ہے وہ بالکل اس راستے پر تھا جو شام کی طرف جانے والا راستہ ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت سعد بن معاذ بہت مشہور صحابی ہیں, ہے نا, انصار کے صحابی ہیں, اور انصار کے قبیلے اوس کے سرداروں میں سے تھے سعد ابن معاذ, جن کی وفات پر اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کا عرش ہل گیا ہے. سعد بن معاذ سرداروں میں سے تھے, اور مکہ میں امیہ بن خلف جو ہے وہ ان کے دوست تھے. تو وہ ایک مرتبہ امیہ بن خلف کے ہاں گئے, جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے چلے گئے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ امیہ بن خلف کے ہاں گئے. تو امیہ بن خلف سے کہا کہ مجھے عمرہ کرنا ہے, عمرہ کرنے لے کر کے چلو, مجھے طواف کرنا ہے, بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے. تو امیہ بن خلف نے کہا ایسا کرو دوپہر میں نکلنا, کیونکہ دوپہر میں کیا ہوتا ہے, عرب کے سارے لوگ سو جاتے تھے, ہے نا, قیلولہ کرتے تھے, اور بہت کڑی دھوپ ہوتی تھی تو لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. تو امیہ بن خلف جو ہے وہ سعد بن معاذ کو لے کر کے نکلے. راستے میں ابو جہل مل گیا, کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم یہاں پر ہمارے بے دینوں کو تم نے اپنے یہاں پناہ دی ہے اور تم یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے آئے ہو, ہمت کیسے کی تم نے؟ اگر تم امیہ بن خلف کے دوست نہیں ہوتے تو میں تم کو کبھی عمرہ کرنے نہیں دیتا, تم کو روک دیتا یہاں سے آنے پہ. تو سعد بن معاذ نے کہا کہ تم اگر مجھے اس سے روکو گے تو پھر یہ مت بھولنا کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں, میں رہنے والا ہوں مدینہ کا, اور تمہارے راستے وہیں سے گزرتے ہیں, تو ایسی جگہ پر روکوں گا جو تم کو بہت بھاری پڑ جائے گا, وہ تمہارے قافلے جو ہے نا ان کے راستے بند کر دوں گا. تو حضرت سعد بن معاذ کے ذہن میں پہلے سے کیا تھا, ایک پلان پہلے سے یہ موجود تھا کہ اگر مکہ والوں کی شرارت بڑھی تو ان کے جو راستے ہیں وہ تنگ کر دیے جائیں گے. بہرحال یہ قافلہ نکل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بچ کر کے. اللہ کے نبی واپس مدینہ آ گئے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جو ہے وہ آپ کے جاسوس تھے, جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر بھیجتے تھے تاکہ معلوم کرو قافلہ واپس کب آ رہا ہے. بھائی بہت زیادہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا نا, کہ کون سا قافلہ کب آ رہا ہے, کب جا رہا ہے, کب کہاں سے نکلے گا, کب کہاں پہنچے گا, یہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تھا. اب ہمارے زمانے میں یہ آسانی ہے, وہ اس زمانے میں تو جب قافلہ آ جاتا تھا, شہر پہنچ جاتا تھا, تب پتہ چلتا تھا کہ ارے فلاں قافلہ جو تجارت کے لیے یا جہاد کے لیے گیا تھا واپس آ گیا ہے.
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کیا ہدایت فرمائی کہ کوئی آدمی اگر سفر سے آ رہا ہے تو ڈائریکٹ گھر پہ نہ جائے، کیونکہ بیوی کو پتا نہیں پہلے سے کہ شوہر میرا آ گیا ہے، کوئی اطلاع نہیں ہوتی تھی کہ 4 دن میں پہنچ جائیں گے، ہے نا. وہ اللہ نے فرمایا اس لیے پہلے گھر مت جاؤ، پہلے مسجد میں آؤ اور گھر پہ بتا دو کہ میں آ گیا ہوں، تاکہ بیوی بن سفر لے تمہارے پہنچنے سے پہلے. ہاں اللہ کے نبی جب ہجرت کے موقع پہ پہنچے مدینہ تو جب پہنچ گئے تب پتا چلا نا کہ اللہ کے نبی صاحب پہنچ چکے ہیں. تو پتا نہیں ہوتا تھا کہ قافلے کہاں ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعید بن زید، ان دونوں کو جاسوس بنا کر کے اس راستے پہ بھیجا تھا کہ جو قافلے آ جا رہے ہیں ان کی معلومات حاصل کرتے رہو. البتہ جو چھوٹے قافلے، وہ چھوٹے قافلے پہلے آ گئے تو وہ بتاتے تھے کہ پیچھے قافلہ اور آ رہا ہے، ایک دوسرے کی معلومات سفر کی رہتی تھی. تو طلحہ بن عبید اللہ اور سعید ابن زید، ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بنا کر کے بھیجا تھا. یہ جاتے تھے چکر لگا کر کے، جاسوس جو ہے نا الگ الگ طرح کی جاسوس الگ الگ موقعوں پر بھیجتے تھے اور وہ آ کر کے اللہ کے نبی کو بتاتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا انتہائی رازداری سے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ جاسوس ملنے کے لیے آتے تو اللہ کے نبی کے جس کمرے میں ان سے ملاقات ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری معلومات اس کمرے میں بیٹھ کر کے انفارمیشن لیتے تھے، اس کمرے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ اللہ کے، میں اس لیے بھی غزوات کا بیان میں اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں نا کہ اللہ کے نبی کی سیرت کا یہ ایک پہلو بعض مرتبہ ہماری نظر میں نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی ایک زبردست قسم کے حاکم اور سپہ سالار تھے. پلاننگ اللہ کے نبی کی کیسی ہوتی تھی. حضرت انس کہتے ہیں صرف میں موجود ہوتا کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا تو میری موجودگی سے فرق نہیں پڑتا، باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رازداری سے ہر معاملہ کرتے تھے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو اپنے کام کرنے نا استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، کہ جو تمہاری ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے رازداری سے مدد لو، چھپا کر کے کام کرا کرو. کوئی بڑا کام کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، کہیں پر جو ہے کاروبار کرنا ہے، کوئی بڑا سامان خریدنے جا رہے ہیں، تو جب تک کام مکمل نہیں ہو جائے چھپانا چاہیے. اللہ کے نے بتایا کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رازداری سے کام لیتے ہیں. نصیب بن مالک کہتے ہیں جب بھی کوئی آتا جاسوس تو اللہ کے نبی دروازے میں بند کر دیتے، اکیلے اس میں پورا انفارمیشن لیتے. جیسے ریاست کا حاکم ہوتا ہے نا، وہ اپنے انٹیلیجنس والوں سے پوری انفارمیشن لیتا ہے اور ان کو گائیڈ کرتا ہے. تو اللہ کے نبی کا انٹیلیجنس کا سسٹم بہت زبردست تھا. انس ابن مالک کہتے ہیں کیونکہ میں چھوٹا تھا تو میں موجود رہتا تھا اس کمرے میں تو مجھے وہ تفاصیل پتہ ہیں. بہرحال تو اس موقع پہ اللہ کے نبی نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید ان دو عظیم صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے آ کر کے خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ملی ہے کہ وہ قافلہ واپس لوٹ رہا ہے اور قریب ہی وہ قافلہ یہاں سے گزر کے مکہ پہنچنے والا ہے. اللہ کے نبی نے فوراً تیاری شروع کی. مسجد میں آئے، اعلان کیا کہ جس کی سواری موجود ہے وہ سارے کے سارے لوگ نکلو. جس کی سواری مدینہ میں موجود ہے صرف وہی. اگر کسی کی سواری مدینہ کے باہر ہے تو اللہ کے نبی نے اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ مدینہ سے باہر، کیونکہ سواریاں عام طور پہ کہاں ہوتی تھیں، اونٹ جو ہے ان کے جو مزارے ہوتے تھے وہ مدینہ کے باہر ہوتے. تو اللہ کے نہیں، جس کی سواری مدینہ کے اندر موجود ہے، جو چلنے کے لیے بالکل تیار ہے، ہم کسی کے آنے کا انتظار نہیں کریں گے، جتنے لوگ یہاں سے تیار ہو جائیں گے ساتھ چلو اتنے. کیونکہ پچھلی مرتبہ کیا ہوا تھا، قافلہ گزر جانے کے بعد اللہ کے نبی پہنچے تھے تو اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ اس مرتبہ کوئی تاخیر نہ ہو. اور کیونکہ باقاعدہ کسی فوج سے لڑائی کرنی نہیں تھی تو بہت تیاری کی بھی ضرورت نہیں تھی. بھائی 40 لوگ ایک آسان سا ٹارگٹ تھا، 40 محافظ تھے، آسانی سے ان کو ہٹا کر کے اور اتنا بڑا قافلے کا جو غنیمت کا مال ہے وہ حاصل کیا جا سکتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ ہم اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. تو سیرت کے جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ تطبیق دی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے مسجد میں اعلان کیا تو اللہ کے نبی نے بتایا نہیں کہ ہم کو کس پہ حملہ کرنا ہے، بس اتنا کہا جو تیار ہے ساتھ چلو. اس لیے جو لوگ ساتھ نہیں چلے ان کے اوپر کوئی نکیر نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ کے نبی نے مہلت ہی نہیں دی تیار ہونے کی، کہا جو تیار ہے وہ ساتھ میں نکلو. البتہ جب باہر نکل گئے تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ جو قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں گزرا ہے وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، اسی قافلے پر ہم کو حملہ کرنا ہے. الماہرین نے جو ہے نا اس کو تطبیق دی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض روایتوں میں آتے 313، بعض روایتوں میں آتے 315، بعض روایتوں میں آتے 317، بعض میں 319 کی تعداد آئی ہے. تو 313 اور 319 کے درمیان ایک تعداد آئی ہے کہ اتنی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ مشہور 313 ہی ہے کہ 313 کی تعداد میں ہو سکتا ہے بعد میں آ کر کے کچھ لوگ جڑ گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ پہلے سے جڑے ہوں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام سے باہر بھیج دیا. بہرحال 313 کی تعداد میں مجاہدین کا قافلہ اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ سے باہر نکلا. ان 313 میں 83 مہاجر تھے، 62 اوس کے لوگ تھے اور 170 خزرج کے لوگ تھے، ہے نا. مہاجرین کتنے تھے؟ 83 جو قریش کے لوگ تھے. اور پھر انصار کے 2 قبیلے تھے، میں نے بتایا تھا نا، قبیلہ اوس اور قبیلہ
خزرج. تو اوس کے لوگ کتنے تھے؟ 62, اور خزرج کے لوگ کتنے تھے؟ 170. کیونکہ خزرج کے لوگ زیادہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا, اور اس کی وجہ بھی تھی کہ خزرج کے لوگ غریب تھے, اور عام طور پہ جو لوگ غریب تھے ان کا اسلام کی طرف میلان پہلے ہوا. تو 313 کی تعداد میں لوگ باہر نکلے. صرف 2 گھوڑے تھے پوری فوج میں. ہاں, کن کن کے پاس؟ زبیر ابن عوام کے پاس اور مقداد ابن اسود کے پاس. کیونکہ اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی تھی نا. جو گھوڑوں کے طبیلے وغیرہ, استبل وغیرہ ہوتے وہ کہاں ہوتے تھے؟ شہر کے باہر ہوتے تھے, شہر میں نہیں رکھتے تھے لوگوں کو. تو اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی تھی باہر سے لانے کی. تو صرف 2 لوگ تھے جن کے گھوڑے تیار تھے, ایک زبیر ابن العوام اور ایک مقداد ابن اسود. اور 100 اونٹ تھے. 100 اونٹ میں, اب ظاہر سی بات اتنی بڑی تعداد, بدر تقریباً 120 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے, تو 100 اونٹ تھے سواری کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باری طے کر دی کہ ہر اونٹ پر 3 لوگ بیٹھیں گے. ہاں, اللہ کے نبی نے کیا باری طے کی کہ ہر اونٹ پر 3 لوگ بیٹھیں گے. مطلب ایک آدمی بیٹھے گا, تھوڑا دور وہ چلے گا, پھر وہ اترے گا تو دوسرا آدمی بیٹھے گا, پھر وہ اترے گا تو تیسرا آدمی بیٹھے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پہ باری طے کر دی. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے ایک اونٹ خاص نہیں کیا. اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی کو شریک کر لیا. حالانکہ اللہ کے نبی سپہ سالار تھے, ہاں سپہ سالار اعظم تھے. اگر دنیاوی جو اللہ کے نبی کی روحانی حیثیت ہے کہ رسول اور نبی ہیں, وہ نہ بھی دیکھا جائے تو سپہ سالار تو تھے نا. تو سپہ سالار اپنے لیے کچھ پریویلیج رکھ سکتا ہے نا. کسی بھی فوج میں ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ عام فوجی اور جو ایک جنرل کمانڈر ہو سب کو ایک درجے پہ رکھا جائے. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ دیا صحابہ کو. تو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ کس کو طے کیا؟ حضرت ابو لبابہ کو. حالانکہ اللہ کے نبی اگر گھوڑا بول دیتے کہ زبیر بن عوام اپنا گھوڑا مجھے دو, تو کیا وہ منع کرتے؟ نہیں منع کرتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طے کیا کہ میں بھی ایک اونٹ میں 2 لوگوں کے ساتھ شریک رہوں گا. ابو لبابہ اور حضرت علی کو اپنے ساتھ شریک کر لیا. تو اللہ کے نبی جب چلے اور پھر اللہ کے نبی اترے اور ابو لبابہ سے حضرت علی سے کہا کہ تم لوگ بیٹھو, اب تمہاری باری ہے. تو ابو لبابہ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی باری گیو اپ کرتے ہیں, ہم اپنی باری آپ کو دیتے ہیں, آپ بیٹھ کر کے چلیے, ہم پیدل چلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیوں؟ اگر تم اس لیے اپنی باری مجھے دے رہے ہو کہ تم کو لگتا ہے کہ تم زیادہ قوی ہو, تو نہیں, میں تم سے زیادہ جوان و طاقتور. ہاں, اگر اپنی باری اس لیے دے رہے ہو کہ تم کو لگتا ہے تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر سی بات ہے, علی تو اللہ کے نبی کے سامنے بچے تھے, ہاں, لیکن یہ کہ ان کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. تو کہا اگر تم اس لیے اپنی باری دے رہے ہو کہ تم کو لگتا ہے تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو تو نہیں. اچھا, واقعتاً بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, گرچہ کی عمر اللہ کے نبی زیادہ ہو گئی تھی, پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا نہیں آیا تھا, بلکہ اللہ کے نبی کی وفات تک اللہ کے نبی کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں ہوئے تھے. جبکہ حضرت ابو بکر 2-2.5 سال اللہ کے نبی سے چھوٹے تھے, پر حضرت ابو بکر پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا. وہ دیکھنے میں بوڑھے دکھتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں آخری عمر تک کے بوڑھے نہیں دکھتے تھے. تو کہا کہ اگر تم اس لیے دے رہے ہو مجھ کو اپنی باری کہ تم کو لگتا ہے تم طاقتور ہو, تو نہیں, میں تم سے زیادہ جوان و طاقتور ہوں. اور اگر تم اجر کے لیے مجھ کو دے رہے ہو, تو جس طرح تم اجر کے حریص اور لالچی ہو, تو مجھے بھی اجر کی لالچ ہے. ہاں, اگر تم اس لیے دے رہے ہو کہ تم کو اجر ملے, تو میں کیوں اجر میں کیوں چھوڑوں, مجھے بھی اجر چاہیے, میں تم سے زیادہ اجر کا حریص ہوں. ایسی بات کہہ دی کہ پھر حضرت ابو لبابہ حضرت علی کے پاس کوئی جواب باقی نہیں تھا. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کے صحابہ کی سیرت جو ہے نا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفلیکشن ہے. ہم حضرت عمر کا واقعہ سنتے ہیں نا کہ غلام مسجد اقصی جب چابیاں لینے کے لیے گئے بیت المقدس کی, تو کیا کیا, اپنے غلام کے ساتھ باری باندھ لی, ایک مرتبہ غلام بیٹھے گا, ایک مرتبہ میں بیٹھوں گا. یہ صحابہ کی جو سیرت ہے نا, ان کے پاکیزہ کردار, یہ سیکھا کہاں سے تھا؟ انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھا تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیے نا, مشکل راستہ ہے, گرمی کا ماحول ہے, صحرا ہے, کنکڑ ہے, پتھر ہے, لوگ شکایت کر سکتے تھے, لیکن جب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں تو شکایت کس بات کی؟ پھر جب اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں زمین پر, تو پھر اور معاملہ ہی ختم ہو گیا نا. پھر اب کیا شکایت کرے گا کوئی؟ جب فوج کا سپہ سالار, کائنات کا امام پیدل چل رہا ہے اس گرمی کے ماحول میں, تو ہم کون ہوتے ہیں شکایت کرنے والے؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے. راستے میں کچھ ایک معاملات اور پیش آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو باہر نکل کر کے فوج کا جائزہ لیا, اور 2 لوگوں کو دیکھا کہ جو 14 سال کے لڑکے تھے ان کو واپس بھیج دیا. 15 سال سے کم لڑکوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج میں نہیں لیتے تھے. برا ابن عادی اور عبداللہ ابن عمر, ابھی 14 سال کے لڑکے, ہمارے 14 سال کے لڑکے اپنا کپڑا نہیں دھوتے, ہاں, انڈر ویئر بھی ان کی اماں دھوتی ہیں. وہاں جنگ کے لیے نکل گئے, ٹریٹ ہی ایسا کرتے تھے نا, ٹین ایجر کو ہمارے یہاں اتنا کاپوس کی طرح بٹھا کر کے رکھتے ہیں, تو وہ 20 سال کا ہو کر کے بھی اپنے آپ کو بچہ سمجھتا ہے.
ہمارے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے اچھا 14 سال کا آدمی مرد ہوتا ہے, شادی کر سکتے ہیں اس کی, پر ہم 14 سال کے بچے کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں نا, تو وہ اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جوانوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے, مردوں کی طرح ان کو عزت دی جاتی تھی. تو برا ابن عادی, عبداللہ ابن عمر, یہ بھی دونوں نکلے ہوئے جنگ کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے چھاٹ کر کے واپس کیا, جاؤ واپس. 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو شریک ہی نہیں کیا جاتا تھا, تو واپس کر دیا ان کو. اور اس کے بعد باہر نکلے تو ایک بندہ ملا, جو اب اوس اور خزرج کے لوگ جا رہے ہیں, تو انصار میں سے ایک بندہ ملا جو بھی اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا. تو اس نے کہا آپ لوگ جا رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. مطلب یہ اندازہ تھا کہ بھئی چھوٹا سے قافلے پہ حملہ ہونے والا ہے, مال غنیمت ہاتھ آئے گا, اور میرے قبیلے کے لوگ جا رہے ہیں لڑنے کے لیے, تو میں ان کی مدد کروں. تو ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کی توحید اور میری رسالت کی, مجھ پر اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو؟ کہا نہیں, لیکن میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں جنگ میں. اللہ نے فرمایا انا لا نستعین بالمشرک, ہم مشرکوں سے مدد نہیں لیتے. ایسے کروشل ٹائم پہ جب ایک ایک آدمی کی اہمیت تھی, اللہ نے کیا فرمایا انا لا نستعین بالمشرک, ہم مشرکوں سے مدد نہیں لیتے. پر وہ ساتھ ساتھ چلتے رہا. تھوڑی دیر بعد پھر اللہ کے نبی کے پاس گیا, کہا اللہ کے نبی مجھے, کہا کہ مجھے بھی, نبی تو مانتا نہیں تھا, کہا مجھے بھی ساتھ لے چلیے. کہا ایمان لاتے ہو؟ کہا نہیں. کہا انا لا نستعین بالمشرک, واپس جاؤ, ہم کو نہیں چاہیے مشرک کی مدد. 3 مرتبہ اس نے کہا. چوتھی مرتبہ جب اللہ کے نبی پوچھا تو کہا میں ایمان لاتا ہوں. تو اللہ میں آ جاؤ ساتھ میں, کہا آ جاؤ ساتھ میں. اس سے علماء نے استنباط کیا کہ اصل یہ ہے کہ مسلمان مشرکوں سے جنگ میں مدد نہیں لیں گے. کوئی مشکل حالات آ جائے تو لے سکتے ہیں, کیونکہ لینے کی بھی دلیلیں ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ احد کے میدان میں ایک یہودی نے آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی تھی, ہاں اسیرم. اور اس کے علاوہ بھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر بعض مشرکوں کی مدد لی. لیکن علماء نے کہا کہ اصل یہی ہے کہ مسلمان اپنی جنگ میں کافروں سے مدد نہیں لیں گے, الا یہ کہ کوئی ایسی صورتحال آ جائے جہاں پہ مدد لینا مجبوری بن جائے. اچھا ایک بات یہ بھی دیکھیے اس واقعے کے اندر, اللہ کے نبی اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نیت پر ایک حرف کی کوئی بات نہیں کی. سوال ہو سکتا تھا نا کہ بھئی ہو سکتا ہے مال کی لالچ میں تم اسلام قبول کر رہے ہو سکتا ہے تم جو ہے وہ اپنے قوم کی محبت میں اسلام قبول کر رہے ہو. نہیں, اگر ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے مجھے اسلام قبول کرنا ہے, ہم کو حق ہی نہیں بنتا کہ ہم اس کی نیت پر کوئی حملہ کریں. وہ ہم سے آ کے بولے گا اسلام قبول کرنا ہے, ہم اس کو کلمہ پڑھا دیں گے, باقی اس کی نیت کیا ہے یہ اس کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. ابھی ہمارے یہاں بیچ میں اس طرح کے واقعات ہوئے کہ بعض جو فلمی انڈسٹری کے لوگوں نے دوسری شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کیا, تو بہت سارے جو دانشوران تھے وہ بول رہے تھے ایسے لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھانا چاہیے, ہم کو واضح پتا ہے کہ آدمی بس دوسری شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کر رہے ہیں. بھائی وہ کسی وجہ سے بھی اسلام قبول کر رہا ہو, اس کی اور اللہ کے درمیان نیت اس کی اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے, اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. جو آدمی بولے گا مجھے اسلام قبول کرنا ہے, ہم اس کو اسلام کی ہدایت اور اسلام کی طرف اس کو رہنمائی دیں گے, خاص طور پہ اس لیے کیونکہ ہم کو کانفیڈنس ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کسی اور نیت سے اسلام قبول کر رہا ہو, پر اسلام ایک دین برحق ہے. ہو سکتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی سچائیاں واضح ہو جائیں اور وہ سچے دل سے مسلمان ہو جائے. ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بندے نے کسی اور جذبے کے تحت اسلام قبول کیا, پر جب اسلام میں داخل ہو گیا اور اسلام کی اچھائیاں دیکھی تو پھر اس کا ایمان خالص ہو گیا. بھئی حضرت حمزہ نے بھی جب اسلام قبول کیا تو معاملہ کیا تھا؟ ابو جہل سے غصہ ہو کر کے کہا کہ تم نے مارا کیوں میرا بھتیجا ہے, میں اسلام قبول کرتا ہوں, اس کا دین قبول کرتا ہوں. لیکن بعد میں خالص اسلام انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا. تو اگر ایک آدمی اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیے میں اس لیے کہتا ہوں سیرت بیان کرنے کا مقصد واقعہ بیان کرنا نہیں ہے, اس واقعے میں جو فقہ ہے ہمارے لیے نا وہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے. واقعات تو آپ کو لکھے ہوئے بہت زیادہ مل جائیں گے, پر اس واقعات میں ہمارے زمانے کے لیے کیا عبرتیں اور نصیحتیں, یہ بہت اہم ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کی نیت پر سوال نہیں اٹھایا کہ تم تو وہ مالی تجارت کا قافلہ, جو مالی ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے اس کے مال کی لالچ میں تم نے اسلام قبول کیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر تم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو آ جاؤ ہماری فوج میں شریک ہو جاؤ. تو بہرحال پھر اس کو ساتھ میں شریک کر لیا. اور اس کے بعد ایک راستے میں حذیفہ ابن الیمان اور ان کے والد یمان ابن الحکم, یہ دونوں بھی ملے. ان کے ساتھ ایک مسئلہ تھا. یہ جو لوگ تھے حذیفہ ابن الیمان اور یمان ابن الحکم, یہ مہاجر ہیں کہ انصاری ہیں؟ ہاں, یہ نہ مہاجر تھے نہ یہ انصاری تھے, یہ اصل میں یمن کے رہنے والے تھے, اور وہ اپنے قبیلے میں کوئی انہوں نے جرم کیا تھا تو بھاگ کر کے واپس آ گئے تھے مدینہ میں. پھر مدینہ سے ہجرت کر کے جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو مدینہ سے مکہ چلے گئے تھے, پھر واپس مکہ سے اللہ کے نبی کے ساتھ مدینہ آ گئے تھے. تو اللہ کے نبی نے ان کو چوائس دی تھی. انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی میں مہاجر ہوں کہ انصار ہوں, کیونکہ یہ تھے مدینہ کے, واپس چلے گئے مکہ, پھر مکہ سے واپس آئے مدینہ. تو اللہ نے کہا تم کو اختیار ہے, تم چاہو تو مہاجرین میں شامل ہو جاؤ, چاہو تو انصار میں شامل ہو جاؤ. تو انہوں نے اپنے اختیار سے انصار میں یہ شامل ہو گئے تھے. پر ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا اس جنگ سے پہلے کہ یہ مشرکین کے ہاتھوں میں آ گئے تھے, مکہ کے مشرکین کے,
اور قریب تھا کہ مشرکین ان دونوں کی جان لے لیتے. تو انہوں نے بڑی جو ہے منت سماجت کی. تو مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ ہم تم کو اس شرط پہ چھوڑتے ہیں کہ تم ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤ گے کبھی, اس شرط پہ تم کو چھوڑتے. تو انہوں نے یہ شرط قبول کر لی تھی, اور یہ شرط قبول کر لی. اب یہ آئے اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے نبی ہم شریک تو ہونا چاہتے ہیں پر ایسا ایسا میٹر ہے, ہم معاہدہ کر چکے ہیں مکہ کے لوگوں سے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے معاہدے پر باقی رہو, واپس چلے جاؤ. اپنے دشمنوں کے خلاف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹریٹی تھی, ایک معاہدہ تھا, وہ توڑا نہیں. المسلمون علی شروطی, مسلمان اپنی شرط پر باقی رہتا ہے. گرچہ اس وقت ضرورت تھی ان لوگوں کی, لیکن کیونکہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا, اللہ کے نبی نے اس معاہدے کا لحاظ رکھا, کہا واپس چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ, اب تم مکہ والوں سے جنگ نہیں کرو گے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 12 رمضان 2 ہجری کو. ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے, عبداللہ ابن ام مکتوم, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انچارج بنایا. حالانکہ وہ کیا تھے, نابینا تھے. آپ دیکھیے کہ اسلام میں ہمارے کوئی آدمی اگر کوئی ڈسیبلٹی اس کو آ جاتی ہے نا, ایک دم معاشرے سے کاٹ کے اس کو رکھ دیتے ہیں. اس کا علم, اس کی حکمت, اس کے ذہانت, کسی چیز کا فائدہ نہیں اٹھاتے, اس کو معاشرے سے کاٹ دیتے, ایک دم اس کو واقعتاً ڈسیبل بنا دیتے زندگی میں. لیکن اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ کوئی آدمی کے اندر اگر کوئی جسمانی ڈسیبلٹی ہو بھی تو یہ نہیں کہ اب اس کو معاشرے سے کاٹ دو. اگر اللہ نے اس کو دوسری صلاحیتیں دی ہیں, ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ. ہمارے یہاں تو آدمی لنگڑا ہو جائے, لولا ہو جائے, نابینا ہو جائے, اس کو بس بھکاری ہی بنا دیتے ہیں. ہم اس کو بھیک مانگنے پر لگا دیتے ہیں کہ اب تمہارا کام ہے بھیک مانگو زندگی بھر اور بھیک مانگ کر کے کھاؤ. آپ دیکھیے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی, مدینہ کا انچارج بنانا, مسجد نبوی کا امام اپنے پیچھے بنانا, اتنا بڑا منصب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کیوں؟ کیونکہ گرچہ آنکھوں کے نابینا تھے, لیکن اللہ نے دل بصیرت سے بھرا ہوا تھا, حکمت والے تھے, ذہانت والے تھے, سمجھدار تھے. تو اسلام جو ہے جسمانی ڈسیبلٹی کو انسان کی صلاحیتوں کا خاتمہ نہیں قرار دیتا کہ اب ختم, اب اس کی زندگی میں اور قوم میں, کمیونٹی میں اس کا کوئی رول ہی نہیں رہ گیا. اتنا بڑا رول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اپنے پیچھے مدینہ کا, چھوٹی موٹی بات ہے, اپنے پیچھے مدینہ کا انچارج ایک نابینا انسان کو بنا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم اپنے معاشرے کے معذوروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, ان کو معاشرے سے کاٹ دیتے ہیں ہم. بہرحال عبداللہ ابن ام مکتوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انچارج بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. ہاں, اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, وہاں ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر کے آ رہے ہیں. اب ابو سفیان کو پہلے سے اندازہ تو تھا, میں نے بتایا نا کہ پہلے سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ قافلوں کو ہم چھوڑیں گے نہیں, تمہارے قافلے یہیں سے گزرتے ہیں. تو ابو سفیان جو ہے وہ بہت احتیاط سے, ابو سفیان بہت ذہین انسان تھے, چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے. آپ ان کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بدر میں جب سارے سردار قتل کر دیے گئے تو اس کے بعد فتح مکہ تک کے قریش والوں کی سرداری کس نے کی تھی؟ ابو سفیان نے کی تھی. غزوہ احد میں سردار وہ تھے, غزوہ احزاب میں سردار وہ تھے. تو ابو سفیان بہت ذہین انسان تھے. وہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ قافلہ, ایک تو میں چھوٹا سا 40 لوگوں کا ایک چھوٹا سا جتھا لے کر کے چل رہا ہوں, اتنے بڑے قافلہ اور مال اتنا زیادہ ہے. تو وہ احتیاط کر رہے تھے چلتے ہوئے. چلتے چلتے ایک جگہ پر وہ پہنچے, 2 بدوؤں کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کسی کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو کہا کہ یہ تو نہیں پتا, لیکن وہ جو بدر کا کنواں ہے وہاں پر 2 لوگوں نے پڑاؤ کیا تھا. 2 لوگوں کو دیکھا کہ وہ پڑاؤ کیے تھے, تھوڑے دیر وہاں رکے تھے, اپنے جانور کو باندھا تھا اور اس کے بعد اپنے اونٹ کو لے کر چلے گئے تھے. ابو سفیان گئے بھاگتے ہوئے, تو وہاں پہ ان کو اونٹ کی میگنیاں ملی, جو فضلہ ہوتا ہے نا اونٹ کا پاخانہ, میگنیاں. ان کو جیسے لگا کہ سونا مل گیا. یہ فوراً ان میگنیوں کو اٹھایا, توڑا تو دیکھا اندر گٹلیاں, اور گٹلیاں دیکھ کر کے پہچان گئے کہ یہ مدینہ کی گٹلی ہے. ہاں, ہم لوگ گٹلیاں پھینک دیتے ہیں نا, تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, ان گٹلیوں کو اپنے جانوروں کو کھلا دیتے تھے. تو میگنیاں توڑ کے پہچان گئے مدینہ کی گٹلی ہے. وہ سمجھ گئے کہ مدینہ کے لوگ اس راستے کا چکر لگا رہے, اور ان کو پتا چل گیا کہ میں یہاں سے گزرنے والا ہوں. 2 کام انہوں نے کیا فوراً. پہلا کیا کیا, راستہ تبدیل کیا کہ یہ راستہ چھوڑو, یہ عام شاہراہ ہے, اب یہ محفوظ نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگ مسلمان اندازہ لگا کر کے اسی راستے پہ حملہ کریں گے. ان کو اندازہ ہے کہ میں اسی راستے سے گزر رہا ہوں. تو پہلا کام کیا کیا, راستہ تبدیل کر کے بہت دور سے سمندر کے کنارے سے نکلے, کیونکہ اور بھی راستے تھے نا مکہ جانے کے. اللہ کے نبی تو اسی راستے سے نہیں آئے تھے نا, اللہ کے نبی بھی گھوم کر کے دوسرے راستے سے آئے تھے مدینہ. تو انہوں نے پہلا اپنا راستہ تبدیل کیا. دوسرا کیا کیا, وہاں پہ قبیلے غفار ایک قبیلہ تھا, ابو ذر غفاری جہاں کے تھے, وہاں کے ایک آدمی کو پیسہ دے کر کے, زمزم بن عمرو الغفاری, ان کو بھگایا کہ تیز جاؤ اور جا کر کے مکہ والوں کو بتاؤ کہ اپنا قافلہ بچاؤ. یہ آدمی 3 دن کا سفر 1 دن میں سفر کر کے پہنچ گیا مکہ, اور بتانے کے لیے کہ تمہارے قافلے پر حملہ ہونے والا ہے, اپنا مال بچا لو. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ جو قافلہ تھا, مکہ کا کوئی ایک گھر نہیں بچا تھا جس کا پیسہ اس قافلے میں نہ لگا ہوا ہو, سب کا انویسٹمنٹ اس میں تھا. بہرحال یہاں سے تجارتی قافلے کا خبر لے کر کے ایک سوار نکلا. اب مکہ والوں کی کیا حالت ہے, مکہ والوں کو تو کچھ نہیں خبر, وہ تو اپنا مزے میں ہے. لیکن حضرت عاتقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں, ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا. عاتقہ نے ایک خواب دیکھا.
خواب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک کوئی سوار ہے وہ مکہ کے اندر داخل ہوا ہے اور وہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے اور کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے چلا رہا ہے یا غدر، اے غداروں اپنی اپنی ہلاکت کی جگہ پر نکل لو 3 دن کے اندر اندر، جہاں تمہارا موت، جہاں مسئلہ مسارعکم، وہ جگہ جہاں تم کو لٹا کے قتل کیا جانے والا ہے، 3 دن کے اندر وہاں پہنچو. ہاں، اور اس کے بعد وہ پہاڑی پر چڑھتا ہے اور وہاں سے ایک بڑی چٹان پھینکتا ہے مکہ کے اوپر، اور مکہ کا کوئی گھر نہیں ہے جہاں اس چٹان کے پتھر نہ پہنچے ہوں. یہ خواب انہوں نے دیکھا تو ڈر گئی. ظاہر سی بات ہے خواب کی تعبیر کوئی مشکل تھی نہیں نا، کہ کوئی بڑی مصیبت مکہ والوں پر آنے والی جس سے کعبہ مکہ کا کوئی گھر محفوظ نہیں رہے گا. ہر پتھر کا، ہر گھر میں پتھر پہنچنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے کہ ایک بڑی مصیبت آنے والی جس سے مکہ کا کوئی گھر محفوظ نہیں رہے گا. اب عاتقہ اٹھی تو گھبرائی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے بھائی عباس کو بلایا. عباس کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. عاتقہ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی. اور کہا دیکھو میں نے یہ خواب دیکھا ہے، لیکن اگر تم مکہ والوں کو بتاؤ گے تو وہ بڑی کھلبلی مچائیں گے اور ہمارے دشمن ہو جائیں گے، تو میں صرف تم کو بتا رہی ہوں، تم کسی کو نہیں بتانا. ہاں، مکہ کے لوگ جو ہے وہ خوابوں پر یقین کرتے تھے نا، تعبیرات کرتے تھے خوابوں کی، تو کہا میں تم کو بتا رہی ہوں، تم کسی کو نہیں بتانا. پر حضرت عباس نے بھی جب سنا تو ان کو بھی کھلبلی مچ گئی. تو انہوں نے کیا کہا، ولید بن عتبہ راستے میں مل گیا. ولید بن عتبہ سے کہا دیکھو ایک بات بتاتا ہوں، کسی کو نہیں بتاتا، اکیلے تم کو بتا رہا ہوں کہ عاتقہ نے ایسا خواب دیکھا ہے. ولید بن عتبہ نے کیا کیا، اپنے ماں عتبہ کو بتا دیا. اب حضرت عباس کو تو کچھ پتا نہیں، راتوں رات یہ خبر پورے مکہ کے اندر پھیل گئی. ابو جہل کو بھی پتا چل گیا کہ عاتقہ نے ایسا خواب دیکھا ہے، اور سب گھبرا گئے، سب ڈر گئے، کیونکہ خواب اس کی تعبیر سب کو سمجھ میں آ رہی تھی کہ کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے. دوسرے دن صبح کو جب حضرت عباس بیت اللہ کے زیارت کے لیے پہنچے تو ابو جہل نے کہا کہ ابو الفضل نماز پڑھ لینا تو ذرا آنا میرے پاس، مطلب ایک زیارت کر لو تو طواف کر کے میرے پاس آؤ. تو وہ جب طواف سے فارغ ہو چکے تو ابو جہل نے بلایا اور کہا کہ نبی تو تم میں آ گیا تھا، یہ نبیہ کب سے تمہارے اندر آ گئی؟ ہاں، اب تک تو تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ تمہارے اندر ایک نبی ہے، اب ایک عورت نبیہ بھی آ گئی. یعنی یہ کیا تھا؟ ہاں، طنز، تانا تھا کہ اب تک تو ایک نبی تھا جو ہم پر عذابوں کی خبریں اور وعیدوں کی خبریں بتاتا تھا، اب تمہاری عورتیں بھی خبریں بتانے لگی. تو کہا یہ کون سی بات ہے؟ کہا یہ عاتقہ نے کیا خواب دیکھا؟ کہا کوئی خواب نہیں دیکھا. ہاں، حضرت عباس وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ راز ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ راز اس لیے کہتے ہیں نا کہ کل ما جاوز اثنین شاء، جو یہ 2 ہونٹوں سے باہر نکل گیا نا پھر وہ پھیل جاتا ہے. یہ 2 ہونٹ جو ہے نا یہ تالا ہے، ان سے اگر کوئی چیز باہر نکلی پھر آپ سوچو کہ یہ نہ پھیلے تو یہ نہیں ہوگا. ہاں، اور ہوتا یہی ہے کہ ایک آدمی کو ہی بتاتا ہے، اس کو لگتا ہے میں ایک آدمی کو بتا رہا ہوں، ہاں، یا 2 لوگوں کو بتا رہا ہوں، 2 میرے بہت خاص ہیں، یہ کسی کو نہیں بتائیں گے. پھر ان 2 لوگوں کے 2 لوگ خاص ہوتے ہیں، پھر ان کے 2 خاص ہوتے ہیں، خاص طور پہ عورتیں، خبر کیا ہوتی ہے؟ عام ہو جاتی ہے. تو اس نے بڑا تانا دیا اور کہا کہ یہ تمہارا خواب ہے، اگر 3 دن کے اندر یہ خواب سچا نہیں ہوا تو ہم ایک دستاویز لکھیں گے، اس میں لکھیں گے کہ بنو عبد المطلب پورے عرب کے سب سے جھوٹے لوگ ہیں، اور یہ دستاویز لے جا کر کے کعبہ میں ٹنگا دیں گے ذلیل کرنے کے لیے، کیونکہ بنو مخزوم کا تھا اور یہ بنو عبد المطلب کے تھے. تو کام لکھیں گے بنو عبد المطلب یہ سب سے جھوٹے لوگ ہیں، اور کعبہ کی دیوار پہ لے جا کے لٹکا دیں گے اگر 3 دن کے اندر اس خواب کی تعبیر نہیں ہوئی. یہ کون سا دن تھا؟ دوسرا دن تھا. حضرت عباس نے بات سن لی. جب گھر پہ پہنچے اور یہ خبر پھیل گئی کہ ابو جہل اور عباس میں تکرار ہو گئی ہے، تو بنو عبد المطلب کی عورتیں شرم دلانے لگی ان کو، کیسے تم سن کر کے آ گئے؟ تم کیا اس سے کمزور ہو؟ ابو جہل کیا تو بہت تم سے طاقتور ہے، اتنی بری اور باتیں تم کو اس نے سنا دی سب کے سامنے، تم سن کر کے آ گئے. تو حضرت عباس نے کہا صبح اٹھ کے میں اس کو بتاتا ہوں. ہاں، لیکن تیسرے دن جب صبح اٹھے، 3 دن کی بات ہوئی تھی نا، تیسرے دن جب صبح اٹھے تو زمزم بن عمرو غفاری پہنچ چکے تھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ تمہارے قافلے پہ حملہ ہونے والا ہے. اپنی اونٹنی کے ناک چیر دیا، اپنا کجاوا الٹ دیا، اپنے کرتے پھاڑ لیے اور کہا اپنے قافلے کو بچاؤ، اپنے قافلے کو بچاؤ، باہر نکلو، ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ ہونے والا ہے. تو ابو جہل کس منہ سے پھر سامنا کرتا؟ وہ جو خواب حضرت عاتقہ نے دیکھا تھا اس کی تعبیر تو ان کی آنکھوں کے سامنے اسی وقت آ گئی. بہرحال تو اب جب یہ بات ہوئی تو کیونکہ میں نے بتایا نا اس میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیونکہ ہر قبیلے کا تھا، تو قریش والوں نے ایک بڑی فوج تیار کرنا شروع کی. ہاں، ایسی فوج جو اس سے پہلے کبھی بھی عرب میں تیار، کیونکہ عربوں میں لڑائیاں بہت ہوتی تھی، پر کتنے لوگوں کے درمیان لڑائی ہوتی تھی بھائی؟ 2 قبیلوں میں 2 خاندانوں میں لڑائی ہوتی تھی، دونوں طرف سے 200-300 فوجی ہوتے تھے. لیکن یہاں پر انہوں نے 1300 کی تعداد میں
فوج تیار کر لی. کتنی تعداد میں؟ 1300 کی تعداد میں. اور جو ہے وہ ہر آدمی نے اپنی طرف سے یا تو خود گیا یا تو اپنی طرف سے کسی اور کو بھیجا. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے جو خود نہیں گئے, جیسے ابو لہب خود نہیں گیا. اس کے ایک آدمی جو تھا اس کا قرضدار تھا کچھ 1000 دینار کا, تو اس نے کہا میری طرف سے تم چلے جاؤ, میں تمہارا قرض معاف کر دوں گا. ابو لہب خود نہیں گیا. کچھ لوگ تھے جو شریک نہیں ہونا چاہتے تھے, جیسے عتبہ جو ہے وہ خود شریک نہیں ہونا چاہتے تھے. عتبہ ان لوگوں میں سے تھے جو ذرا سا صلح کی طرف مائل تھے اور مسلمانوں کا جو وہ بہت سارے معاملات میں مدد کرنے میں وہ آگے آگے رہے تھے. خاص طور پہ جب شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی کو محصور کر دیا گیا تھا تو عتبہ کی بڑی کوششوں سے ہی وہ جو مسلمانوں کا محاصرہ تھا وہ ختم ہوا تھا, بائیکاٹ ختم ہوا تھا. عتبہ خود تو شریک نہیں ہونا چاہتے تھے, لیکن ان کو بہت عار دلائی گئی اور ان کو شرم دلائی گئی کہ اگر اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہو تم شریک نہیں ہوگے تو تمہاری سرداری پر سوال اٹھے گا. تو اس مجبوری میں وہ شریک ہوئے. عقبہ ابن ابی معیط ذلیل ترین انسان تھا مکہ کا, ہے نا, یعنی اللہ کے نبی کے دشمنوں کی بھی الگ الگ کیٹیگری تھی. عقبہ ابن ابی معیط کن لوگوں میں سے تھا جس نے بہت حد درجہ گری ہوئی حرکتیں اللہ کے نبی کے ساتھ کی تھی. ایک مرتبہ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس نے تھوک بھی دیا تھا, اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جب تم کو مکہ کی وادیوں سے باہر ملو گے تو میں تم کو قتل کروں گا. اور یہ اتنا ذلیل آدمی تھا نا, آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی کی پیٹھ پر اجڑی لا کر کے ڈال دی گئی تھی. عقبہ ابن معیط بڑا سرداروں میں سے تھا. ہاں, اس وقت نیا نیا جو ہے نا وہ جانور ذبح ہوئے تھے اسی دن. تو کسی نے کہا کہ کون ہے جو وہ اجڑیاں وہاں پہ پڑی ہوئی لا کر کے محمد کے سر پہ ڈال دے. یہ ذلیل آدمی اٹھ کر کے گیا, اپنے ہاتھ گندے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ لا کر کے اس نے اجڑی ڈال دی. تو یہ بہت ذلیل آدمی تھا. اس کو اندازہ تھا کہ اگر میں یہاں سے نکلا تو کیا ہوگا, مجھ کو قتل کر دیا جائے گا. تو وہ بہت آنا کانی کر رہا تھا, لیکن اس کو بھی آر دلائی گئی, شرم دلائی گئی, یہاں تک کہ وہ بھی چلنے کے لیے شریک ہو گیا. اسی طرح سے امیہ ابن خلف, وہ بھی نہیں جانا چاہتا تھا. اس کو بھی پتا تھا کہ اس کا بڑا جو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت برا سلوک ہونے والا ہے. لیکن عقبہ ابن ابی معیط نے کیا کیا کہ جب یہ لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو امیہ ابن خلف کو لا کر کے جو عورتوں کا عطر ہوتا ہے نا, جو عورتیں لگاتی تھیں اس زمانے میں, لیڈیز اسپیشل عطر ہوتے تھے, وہ لا کر کے تحفے میں دیا کہ تم اسی کے لائق ہو, یہ عطر لگا لو تم اگر نہیں جانا ہے. اب اس کو بڑا جوش آ گیا. اب اس کی بیوی بہت روک رہی تھی تو امیہ بن خلف نے کہا کہ میں چلوں گا, لیکن اس نے اپنی بیوی کو کیا جو ہے وہ ایک اطمینان دیا کہ پیسہ دیا بہت زیادہ اپنے غلام کو, اور کہا کہ جو سب سے تیز اونٹنی چلنے والی ہوگی نا وہ اونٹنی خرید کے لاؤ. کیوں؟ کہ اگر کوئی مسئلہ پھنسا میں فوراً بھاگ کر کے آؤں گا. تو اس نے کہا کہ سب سے تیز اونٹنی خرید کے لاؤ. اپنی بیوی کو اطمینان دلا کہ تم ڈرو نہیں, اگر مسئلہ پھنس گیا تو میں سب سے تیز بھاگ کر کے پیچھے لوٹ کر کے آؤں گا. تو یہ کچھ لوگ تھے, اور باقی ابو جہل تو اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا. اب مکہ کے لوگ جو ہے نا وہ نکلنے لگے, 1300 کی تعداد میں نکلنے لگے. اتنے میں ایک پرابلم آ گیا نکلنے سے پہلے. پرابلم یہ تھا کہ مسلمان جو مکہ کی قریش کے لوگ تھے, ان کا بنی بکر کے ساتھ ایک معاملے میں تنازع ہو گیا تھا. اصل میں بنی بکر کے کسی بندے کو قریش کے کسی آدمی نے قتل کیا تھا, اور بنی بکر کے لوگوں نے بدلہ نہیں لیا تھا. بنو بکر ایک مشہور قبیلہ تھا, آگے بھی اس کا ذکر آئے گا. تو مکہ کا ایک بڑا حسین نوجوان ایک مرتبہ بنو بکر کے قبیلے میں گیا. لوگوں نے جب اس نوجوان کو دیکھا, یہ خاندانی لڑائیاں ہوتی تھی آپس میں نا, ایک دوسرے کا قتل و خون کرتے تھے, تو بنو بکر کے لوگوں نے اس کی شجاعت, اس کی خوبصورتی, اس کے ڈیل ڈول کو دیکھ کر کے سمجھ لیا کہ یہ بندہ جوان ہونے کے بعد عمر اس کی ہو جائے گی تو یہ سردار بنے گا قریش والوں کا, تو اس سے پہلے کہ یہ سردار بنے اس کو قتل کر دو. تو کیا کیا, اس کو قتل کر دیا. بنو بکر کے لوگوں نے کیا کیا, قتل کر دیا اس کو. جب قریش کے لوگ آئے حملہ کرنے کے لیے تو کہا ہمارے فلاں آدمی کو تم نے قتل کیا تھا, اس کی دیت نہیں دی تھی, اس کے بدلے میں ہم نے قتل کیا ہے. تو اب قریش کے لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے, خاموش ہو گئے. تھوڑے دن گزرے تو اس بندے کو جس کو قتل کیا تھا نا, اس کے بھائی نے لے جا کر کے بنو بکر کے سردار کو ہی قتل کر دیا. اس کا سر کاٹ کر کے اس کی اوجھڑیاں وغیرہ نکال کر کے لا کے کعبہ پہ لٹکا دی, کہا کہ یہ بدلہ ہے میرے بھائی کا. ایسی ہی جنگیں چلتی تھیں. ہاں, اب اس کے بعد بنو بکر کے لوگ تیاری کر رہے تھے کہ حملہ کریں. اتنے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور سارے کے سارے لوگ دوسری طرف متوجہ ہو گئے. وہ جو لڑائی ہونے والی تھی بنو بکر کی قریش والوں کے ساتھ وہ نہیں ہو سکی. جب قریش کے لوگ جانے لگے اپنی فوج لے کر کے, تو کسی نے یاد دلایا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ تو اپنی فوج لے کر کے باہر چلے جائیں اور اس کے بعد بنو بکر کے لوگ ہماری بچوں اور عورتوں پہ حملہ کر دیں. قریش والے ڈر گئے, سب کے دل میں خوف آ گیا, اور سب نے تقریباً یہ پلان بنا لیا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے. اتنے میں کیا ہوا, اتنے میں یہ ہوا کہ بنو کنانا کا جو سردار تھا نا سراقہ, جن کا ذکر آیا تھا ہجرت کے واقعے میں, ابلیس سراقہ کے چہرے میں آ کر کے, سراقہ کی شکل میں آ کر کے ابلیس قریش والوں کے پاس آیا, کہا میں بنو کنانا کا سردار ہوں, میں ضمانت لیتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا.
اور ضمانت کے طور پہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اس نے کیا کہا؟ ضمانت کے طور پہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں جنگ لڑنے کے لیے. قرآن مجید میں سورہ انفال پوری کی پوری کیا ہے؟ غزوہ بدر پہ تبصرہ ہے. جب یہ واقعہ مکمل میں سنا لوں، ایک ہفتے میں تو ہو نہیں پائے گا، اگلے ہفتے بھی کچھ لوں گا میں، اس کے بعد آپ سورہ انفال پڑھیے گا تو آپ کو سورہ انفال کی آیتیں سمجھ میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان ان کے لیے ان کے اعمال ضائع کر رہا تھا. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور کہا کہ آج تو تم کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے، تمہاری جیت پکی ہے، 1300 کی تعداد میں جا رہے ہو، کون تمہارے سامنے ٹکے گا، نکلو یہاں سے. شیطان کیا کر رہا تھا؟ ان کا حوصلہ بلند کر رہا تھا. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، لیکن جب جنگ چھڑی اور ابلیس نے دیکھا فرشتوں کو آتے ہوئے تو پیٹ پھیر کر کے بھاگا اور کیا کہا؟ انی بریء منکم انی علی ما لا ترون، میں تم سے بری ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں ابلیس آیا اور ابلیس نے کیا کیا؟ اپنی ضمانت کے طور پہ لے کر کے گیا. بہرحال اب یہ ابو جہل جو ہے وہ سردار بن کر کے 100 گھوڑے اور جو ہے وہ پورا اپنا کارواں لے کر کے، اونٹوں کی تو تعداد ہی نہیں پتا ہے کہ کتنی تھی، سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ تھے، کیونکہ اونٹ سواری کے لیے بھی تھے اور اونٹ کھانے کے لیے بھی تھے. بہرحال ابو جہل یہاں سے نکلا، ابو سفیان نے وہاں سے راستہ تبدیل کر دیا، یہاں سے مسلمان کی فوج آ رہی ہے. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا ہے. اللہ کے نبی کیا پلان بنا کر کے آ رہے ہیں کہ حملہ کس پر کرنا ہے؟ ابو سفیان پر. لیکن تھوڑی دور آتے آتے احساس ہو گیا کہ خبریں ملنے لگیں کہ قافلہ ہو سکتا ہے بچ کر کے نکل جائے اور مسلمانوں کا مقابلہ قافلے کے بجائے کس سے ہو جائے؟ وہ 1000 کی فوج جو پوری تیاری کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے. بظاہر تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا نا، مسلمان 313 کی تعداد میں، تیر کسی کے پاس تو تلوار نہیں، کسی کے پاس کوئی بھالا نہیں، کیونکہ وہ 1000 فوج کی لڑائی کرنے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے مدینہ سے باہر. ہاں، اور مسلمان کیا چاہتے تھے؟ مسلمان کیا چاہتے تھے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بڑی جو سورہ انفال کی آیتیں ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان یہ چاہتے تھے ان غیر ذات الشوکتی تکون لکم، مسلمان تو یہ چاہتے تھے کہ وہ تجارتی قافلہ جو ہے نا ان سے مٹبھیڑ ہو جائے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی تیر تلوار تھی نہیں، ان سے آسان تھا مقابلہ. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا. بڑی پیاری آیتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آگے بتائی، میں بھی یہ بتاتا ہوں. تو کیا ہوا؟ اب اللہ کے نبی آگے آگے چلے، اب یہ خبریں آنے لگیں کہ شاید کوئی تجارتی قافلہ ہم سے نکل کے بچ جائے اور شاید وہاں سے کوئی فوج آ رہی ہے جس کا ہم کو مقابلہ ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود، یہ میرے خیال سے یہ واحد موقع ہے جس میں اللہ کے نبی خود جاسوسی کے لیے نکلے، حضرت ابوبکر کو ساتھ میں لے کر کے. اتنا نازک صورتحال تھی نا کہ اور کسی کو بھیج نہیں سکتے تھے، تو خود اللہ کے نبی حضرت ابوبکر کو لے کر کے جاسوسی کے لیے نکلے. اور بدر کے قریب پہنچ کر کے جو راستہ تھا، جس راستے سے گزرتے تھے، وہاں پر اللہ کے نبی پہنچے تو ایک بدو کو دیکھا. بدو کون لوگ تھے؟ جو صحرا میں رہتے تھے، انہی سڑکوں پر راستوں پہ رہتے تھے، اپنا یہ بادیہ رشی ہوتے تھے، جیسے جپسیز ہوتے ہیں نا، یہ کہ ان کا گھر نہیں ہوتا ہے، یہاں وہاں گھومتے ہیں، جہاں پہ پانی مل گیا وہاں پہ ٹھہرا ہو گیا. تو ایک بدو ملا تو اس سے کہا کہ ارے اجنبی بن کر کے، بدو تو پہچانتا نہیں تھا اللہ کے نبی کو، حضرت ابوبکر کو، تو اجنبی بن کر کے اس سے پوچھا ارے وہ جو قافلہ چلا ہے قریش کا مکہ سے، کہاں ہے، اس کا کیا حال چال ہے، اجنبی بن کر کے. تو بدو بھی کوئی بیوقوف انسان نہیں تھا، اس نے کہا پہلے بتاؤ تم کہاں سے ہو. ہاں، اس نے کہا بتاؤ تم کہاں سے ہو. تو اللہ نے فرمایا اگر تم اس قافلے کے بارے میں بتا دو کہ وہ قافلے جو نکلے ہیں، فوجیں جو نکلی ہیں وہ کہاں ہیں، تو میں بتاؤں گا کہ میں کہاں سے ہوں. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مدینہ سے جو فوج نکلی ہے وہ فلاں تاریخ کو نکلی ہے، اور اگر یہ خبر صحیح ہے تو اس وقت یہ فلاں مقام پر ہوں گے بدر کے، اور واقعتاً مسلمان وہیں تھے. اور اس نے کہا مدینہ سے جو نکلی، پہلے وہ بتایا مسلمانوں کے بارے میں، پھر کہا اور میں نے سنا ہے مکہ سے بھی ایک فوج نکل چکی ہے، اور اگر یہ خبر صحیح ہے فلاں تاریخ کو نکلی ہے تو اس وقت وہ فلاں مقام پر ہوگی. یعنی بدر میدان کے ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف ابھی دونوں کا مدبھیڑ نہیں ہوئی تھی، تھوڑی تھوڑی دوری پہ تھے، دونوں ایک الگ الگ کناروں پہ تھے. تو اس نے کہا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے تو یہ فلاں مقام پر ہوں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب جو جنگ ہونے والی ہے وہ اس تجارتی قافلے سے نہیں ہونے والی. اب مدبھیڑ ہوگی کس سے؟ اس فوج سے، بظاہر جس سے مقابلے کی مسلمانوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. اب جب اللہ کے نبی نے بتا دیا تو اس بدو نے پوچھا بتاؤ تم کہاں سے ہو. تو اللہ نے فرمایا نحنو من ماء، ہم پانی سے ہیں. ہاں، کیونکہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو پانی سے پیدا کیا ہے نا. قرآن میں فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر چیز کو، ہر انسان کو پانی سے پیدا کیا. تو اللہ نے فرمایا نحنو من ماء، ہم پانی میں سے، پانی سے.
تو اس نے کہا کون سے پانی سے؟ عراق کے پانی سے اس کو لگا کہ عراق میں ایک جگہ کا نام ہے تو وہاں سے ہوں گے اللہ کے نبی، پر جب تک کہ وہ کچھ بولتا اللہ کے نبی نکل آئے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو توریہ کہتے ہیں، ہے نا۔ جنگ میں اس طرح کی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، پر اس طرح کا توریہ کرنے کی اجازت ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا تھا نا ہجرت کے موقع پہ کہ کوئی حضرت ابوبکر سے پوچھتا تھا کہ تمہارے ساتھ میں کون ہے، تو کیا کہتے تھے؟ انہ لہادین، یہ راستہ بتانے والے۔ تو وہ راستہ بتانے سے مراد جنت کا راستہ لیتے ہیں، سامنے والا کیا سمجھتا؟ مدینہ کا راستہ بتانے والے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نکل آئے۔ اب یہ صورتحال بہت سنگین ہو گئی، کیونکہ جنگ کی نیت سے نکلے نہیں تھے، جنگ کی تیاریاں تھی نہیں، تعداد میں بہت کم تھے، اور 1000 کی فوج کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اللہ کے نبی آگے فوراً نماز میں شریک ہو گئے، اور مسلمانوں میں بھی کنفیوژن تھا کہ جنگ کس سے ہوگی پتہ نہیں ہے۔ صحابہ یہ چاہ رہے تھے، کیسے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا إِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دو میں سے ایک جماعت سے تمہاری مدبھیڑ ہوگی، وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ جو بغیر ہتھیار والی ایک فوج ہے، جو بغیر ہتھیار والا ایک گروہ ہے، اس سے تمہارا مقابلہ ہو جائے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، مومنوں کی ایک جماعت پسند ہی نہیں کر رہی تھی، صحابہ کرام چاہتے نہیں تھے کسی طور پہ، ہاں یجادلونک فی الحق بعد ما تبین لهم، حق واضح ہو جانے کے باوجود آپ سے بحث کر رہے ہیں۔ صحابہ تھے تو انسانی نا بھائی، ایمان کا درجہ بہت بلند تھا لیکن تھے تو انسانی، تو صحابہ آخر حد تک کہ اللہ کے نبی سے بول رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ نہیں ہو سکتی، ہم ان فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے تو ہم نکلے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تم اپنے ذہن میں تمہارے کچھ اور ہے، ہاں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، آگے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے اور اللہ کے نبی نماز میں شریک ہو گئے، نماز کے لیے شروع ہو گئے کھڑا۔ اتنے میں کیا ہوا، صحابہ نے 2 غلاموں کو، جو قریش کی فوج کے لوگ تھے نا، ان کے 2 غلام کہیں سے مل گئے، ان کو پکڑ کے صحابہ لے آئے۔ اب اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے اور صحابہ نے ان 2 غلاموں کو سے تفتیش کرنا شروع کی۔ پوچھا تم کہاں سے ہو؟ کہا وہ جو فوج آئی ہے مکہ سے نا، میں اس سے ہوں۔ تو پیٹنا شروع کیا اس کو کہ فوج کہاں سے آئی ہے، جھوٹ بول رہے ہو، تم ابو سفیان کے قافلے سے ہو۔ تو جب ان کو مارنے لگے تو انہوں نے کہا ہم ابو سفیان کے قافلے سے، بچانے کے لیے اپنی جان۔ تو کہا بتاؤ ابو سفیان کا قافلہ کہاں ہے؟ تو وہ بیچارے کہاں سے بتائیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ تو غلام ہے، وہ تو صرف کھانا وانا بنانے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے آئے۔ تو پھر مارنے لگے کہ بتاؤ قافلہ کہاں ہے؟ تو پھر وہ بولنے لگے کہ میں تو فوج سے آیا ہوں، میں کہاں سے بتاؤں؟ پھر مارنے لگے کہ فوج تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے، اتنے میں نماز میں فارغ ہوئے، اللہ کے نبی فرمایا جب وہ سچ بولتے ہیں تو تم ان کو مارتے ہو، جب جھوٹ بولتے ہیں تو تم چھوڑ دیتے ہو۔ صحابہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان سے لڑائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تمہارا پہلے سے ہی ایک ارادہ ہوتا نا کہ فوج سے لڑنا ہے، اور تم وعدہ کر کے ایک جگہ ملنا چاہتے تو نہیں مل سکتے تھے، کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ تم یہ چاہتے تھے کہ اس سے لڑائی ہو، لیکن اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا تھا، اللہ چاہتا تھا کہ یہ کام ہو کر کے رہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے سمندر پہ لاٹھی ماری، راستہ بن گیا، حضرت موسیٰ پار کر گئے۔ اب حضرت موسیٰ نے دیکھا پیچھے سے فرعون کی بھی جماعت آ رہی ہے، انہوں نے سوچا پھر سے لاٹھی مار دوں، کہیں فرعون واپس سے اس میں شریک نہ ہو جائے، اس راستے پہ واپس نہ آ جائے، پر اللہ نے روک دیا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، ہاں اللہ نے روک دیا کہ ابھی نہیں مارنا ہے۔ جب فرعون بیچ سمندر میں پہنچا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو ملا دیا۔ تو کبھی ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی نظر میں یہ تھا کہ قافلہ مل جائے گا، 40 لوگ آسان سا ٹارگیٹ ہے، ان کو مار کر کے مال چھینیں گے، آسانی سے جائیں گے، آسان سے ٹارگیٹ۔ پر اللہ کی نظر میں کچھ اور تھا نا، اللہ اس دن کو یوم الفرقان بنانا چاہتا تھا۔ ہاں اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان بنایا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوری تفصیل صحابہ کو بتائی کہ قافلہ بچ کے چلا گیا، اب جنگ کرنی ہے اس فوج سے، اب تم مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خبر لے کر کے آئے تھے۔ اولاً تو صحابہ تیار نہیں تھے، لیکن جب یہ صورتحال بن گئی کہ اب تو جنگ لڑنا ہی ہے، تو صحابہ اٹھے، حضرت ابوبکر اٹھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑیں گے۔ اللہ نے پوچھا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، کہا مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے، بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر اٹھے، حضرت عمر نے بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ حکم دیں گے، اگر آپ کہیں گے جنگ لڑنی ہے تو لڑیں گے۔ پھر بیٹھ گئے وہ،
پھر اللہ کے نبی نے پوچھا بولو کیا تمہارا ارادہ ہے؟ تو حضرت مقداد ابن عمر اٹھے، مقداد ابن عمر، اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو حضرت موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم یہاں بیٹھ کر کے دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول اگر آپ ہم کو حکم دیں گے کہ تم برق غماد میں داخل ہو جاؤ تو اللہ کے نبی آپ کے ساتھ وہاں بھی داخل ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ فلاں جگہ پہ آپ جن سے لڑائیں گے ہم اس سے لڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، لیکن اللہ کے نے پھر پوچھا کہ تمہارا مشورہ کیا ہے، بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا؟ اصل میں یہ تینوں صحابی کون تھے؟ مہاجر تھے۔ اصل بڑی تعداد کن لوگوں کی تھی فوج میں؟ انصار کی تھی۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے انصار میں سے کوئی کھڑا ہو کر کے بولے، ہاں اللہ کے نبی چاہتے تھے انصار میں کوئی کھڑا ہو کر بولے۔ اور پھر انصار نے اللہ کے نبی سے جو بیعت کی تھی وہ ڈیفینس کے لیے بیعت کی تھی کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو ہم دفاع کریں گے۔ انصار نے یہ بیعت نہیں کی تھی کہ ہم حملہ کریں گے، آفینسو لڑائی لڑیں گے، اس کی بیعت۔ اور پھر یہ کہا تھا کہ جب آپ مدینہ میں رہیں گے تو آپ کی حفاظت کریں گے، باہر اگر آپ کی حفاظت کریں گے، یہ بیعت نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے اب چوتھی مرتبہ کہا نا، تو جو سعد ابن معاذ تھے انصار کے سردار، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے، اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، آپ کو اپنا رسول مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ کہیں گے سمندر میں کود جاؤ تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ تلواروں سے اجنبی نہیں ہے، ہم نے جنگیں لڑی ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں سے وہ بہادری کے نمونے دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں ہیں، آپ جس سے لڑائیں گے مجھ سے لڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ چلو اب آگے بڑھو۔ اور اس طرح یہ 313 کی ایک چھوٹی سی تعداد 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے بدر میں جا کر کے فروکش ہوئی، اور یہاں سے اصل جنگ کے میدان میں مسلمان داخل ہوئے۔ آگے کی کیا تفصیلات انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی ایمان جیسا ایمان اپنا بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان یہ سماعت فرما لیں، سیتا پھل واڑی کی جو مسجد ہے، مسجد البیر جو پہلے سے مشہور تھی، تو وہاں پر اتوار کے دن عقیدے پر کچھ کورسز کا آغاز کیا گیا۔ پچھلے اتوار کو بھی کورس تھا، اس اتوار کو بھی انشاءاللہ تعالی عصر سے وہ توحید پر بیان شروع ہوگا۔ شیخ فخر الدین سلفی کا بیان ہے عصر کے بعد، اور مغرب کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق بعض اصول، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ میرا خطاب ہوگا، وہ ایک کلاس روم کی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں خطاب ہوگا، تو آپ تمام حضرات اس میں شریک ہوں جو خاص طور پہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، مجگاؤں سیتا پھل واڑی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب